اقبال اختر صاحب کے معیار پہ پورا نہ اترنے کے بعد سخت مایوسی کے عالم میں اپنے دوستوں کی جانب سے کہانی سننے کی فرمائش آ گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان تینوں ٹیکنیشینوں میں سے کوئی ایک بھی میری لکھی کہانی کو پروڈیوس کرنے کے قابل نہیں، مگر ان کی پرزور مخلصانہ فرمائش پر مجھے چھٹی کا ایک دن ان کو اپنی کہانی سنانے کے لیے مختص کرنا ہی پڑ گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، عثمانی صاحب، سید نذیر حسین صاحب، مدد علی مدن، شفیق قاضی، بدر منیر، نعمت سردی، فضل محمود اور فقیر گل ہمارے گھر میں میرے سامنے ہمتن گوش بیٹھے میری کہانی سنانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر کہانی کی ابتدا کی، اور وہ یوں تھی کہ ایک ایسی طوفانی رات کو میری کہانی کی ابتدا ہوتی ہے جب آسمانی بجلی کی کڑکتی روشنی میں ایک گھوڑا سوار دو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ سی وادی میں آتا دکھائی دیتا ہے۔ پراسرار طور پر وادی کے دونوں اطراف کی جھاڑیوں اور چٹانوں کے پیچھے سے بندوقوں کی نالیاں برآمد ہوتی ہیں، اور گھوڑ سوار کا ان کے نشانے پر آتے ہی گولیوں کی کان پھاڑ دینے والی گونج سے وادی میں جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، اور درختوں کی شاخوں پہ سوئے ہوئے پرندے جاگ کر اپنی چہچہاہٹ سے اندھیرے میں کوہرام مچا دیتے ہیں۔ گھوڑے کی گولیاں کھا کر پچھلی ٹانگوں پہ کھڑا ہونے سے اس پر بیٹھے سوار کے پتھروں پر گرتے ہی منظر جو ہے ایک خوابگاہ میں تبدیل ہوتا ہے، جہاں ایک سوئی ہوئی خاتون چیخ مار کر بیدار ہوتی ہے۔ اس کے قریب ہی دوسری چرپائی پہ سویا لڑکا ہڑبڑا کر جاگتے ہوئے کہتا ہے، ماں کیا ہوا؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ خاتون کہتی ہے، ہاں یوسف خان بیٹے، خدا کرے کہ میرے اس خواب کی تعبیر میرے ڈراؤنے خواب سے ایسی نہ ہو۔ کیا دیکھا ہے تم نے ماں؟ کیا دیکھا ہے خواب میں؟ میں نے خواب میں قبیلے کی بیوہ عورتوں کو اپنے خامندوں کی لاشوں پر اور معصوم بچوں کو یتیم ہوتے دیکھا ہے۔ اچانک دروازے پہ گھوڑے کی ہنگھناہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ دونوں بڑھ کر دروازہ کھولتے ہیں اور گولیوں سے زخمی لہو لہان گھوڑا دیکھ کر یوسف خان کی چیخ نکل جاتی ہے۔ ماں بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے کہتی ہے، لگتا ہے تمہارے بابا دشمنوں کے انتقام کا نشانہ بن گئے ہیں۔ اگر یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے ماں، تو تیرا بیٹا یوسف خان بھی اپنے باپ کے قاتلوں کے خون سے ان کے در و دیوار رنگ دے گا۔ ماں کہتی ہے، کل صبح کا سورج تمہارے بابا کے دشمنوں کو بے نقاب کر دے گا۔ کل کے سورج کا انتظار کون کرے گا؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ یوسف خان گھوڑے کی باگیں پکڑ کر اس کی پیٹھ پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ رک جاؤ بیٹے، اندھے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالو۔ میں باپ کو زندہ دیکھنے کے لیے آگ کے دریا میں بھی کود سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے یوسف خان زخمی گھوڑے کی پیٹھ پر چھلانگ لگا کر گھوڑے کو سر پڑ بھگاتا ہے۔ بھاگتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے یوسف خان پر فلم کے ٹائٹل نظر آتے ہیں۔ زخمی گھوڑا یوسف خان کے باپ کی لاش کے پاس آ کر گر جاتا ہے۔ یوسف خان رینگتا ہوا باپ کی لاش سے لپٹ جاتا ہے۔ ٹائٹل پر ہدایت کار کے آخری نام سے لے کر یوسف خان اور شیربانو کی ٹریجڈی اینڈ کے بعد تک مسجدوں کی میناروں سے گونجنے والی صبح کے اذانوں کے خاتمے پر ایک گمبھیر سی خاموشی کو توڑتی ہوئی بدر منیر کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ بدر منیر نے پوچھا، کیا خیال ہے نذیر صاحب؟ اس کہانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نذیر صاحب بدر منیر کا سوال سن کر چونکتے ہوئے کہنے لگتے ہیں، میں اس کہانی کے نہایت سنجیدہ مگر سادہ واقعات اور خاص طور پر اس کے دل ہلا دینے والے المیہ اختتام سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ اس پر نعمت سردی نے کہا، نذیر صاحب، عزیز نے دن رات کی سخت محنت اور سوچ بچار سے یہ کہانی لکھی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی کسی اچھے فلم ساز سے اس کو بنانے کی سفارش کیجیے۔ اس سے پہلے کہ نذیر صاحب کوئی جواب دیتے، شفیق قاضی صاحب بول پڑے۔ انہوں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کہانی دل پہ اثر کرتی ہے، اور خاص طور پہ فلم کے آخر میں ہیرو ہیروئن کی دردناک موت انسان کے احساس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ کسی دوسرے فلم ساز کو اس فلم کی سفارش کرنے کی بجائے ہم تینوں آپس میں ایک میٹنگ کے بعد کل شام آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ دوسرے دن شام کی میٹنگ میں سید نذیر حسین نے ہم سب سے مخاطب ہو کر کہا، ہم تینوں یعنی میں، شفیق قاضی اور مدد علی مدن نے بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجائے کسی دوسرے فلم ساز سے آپ کی لکھی کہانی پر پیسے لگانے کی سفارش کرنے کے بجائے کیوں نہ ہم خود اس فلم کو بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم یہ فلم شروع تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس فلم کو مکمل کرنے کے لیے مطلوبہ سرمایہ
نہیں ہے، لیکن ہم اس خیال سے اس کے گانے سے ہی یہ سوچ کر افتتاح کریں گے کہ شاید پاکستان میں پہلی پشتو فلم کی حیثیت سے اس کی اہمیت محسوس کرتے ہوئے کوئی ڈسٹریبیوٹر ہم سے اس کے حقوق خرید کر اس فلم کو مکمل کرنے میں ہماری مدد کرے۔ اس پر فضل محمود نے بھی ایک عجیب سا سوال داغ دیا۔ اس نے کہا اگر اقبال اختر اور پرویز ملک صاحب کی فلم کے حقوق ان کی فلم کے شروع ہوتے ہی بک جاتے ہیں تو ہماری فلم کے حقوق کوئی ڈسٹریبیوٹر کیوں نہیں خریدے گا؟ اس پہ مدد علی مدد صاحب نے جو جواب دیا وہ بھی کافی غور طلب تھا۔ انہوں نے کہا پرویز ملک صاحب کی فلم انڈسٹری میں اس لیے خرید لیتے ہیں ڈسٹریبیوٹر کہ ان کے کریڈٹ پہ لاکھوں روپوں کا منافع کمانے والی سپر ہٹ فلمیں ہیرا پتھر اور ارمان ہیں، لیکن آپ کے مصنف، ڈائریکٹر، ہیرو، ہیروئن، حتیٰ کہ ولن اور کمیڈین کو کوئی جانتا تک نہیں، اور اس کے غیر معروف ٹیکنیشوں پر کی فلم خرید کر کون اپنے سرمایہ کو خطرے میں ڈالے گا؟ لیکن ہم اپنا محنت سے کمایا سرمایہ لگا کر آپ کی ذات پر سرمایہ لگانے کا رسک تو لگا رہے ہیں، لیکن آپ اس مشکوک نتیجے کے کاروبار میں حصہ لینے کی ہم سے کیا توقع رکھیں گے؟ اس نے ہم سب سے یہ سوال کیا۔ ان کے اس جائز مطالبے پر سب سے پہلے میں نے کہا میں اس فلم کی کہانی اور ڈائریکشن کا آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا، اور میں یہ آپ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پہ دستخط بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر میرے باقی ساتھیوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ اس فلم میں کام کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں لیں گے۔ چنانچہ دوسرے ہی دن ہمارے فلم سازوں نے ہمارے ہاتھوں میں چند ایگریمنٹ تھماتے ہوئے اس پہ لکھے گئے معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے کہا۔ معاہدوں پر دستخط کرنے کے بعد جب غور سے پڑھا تو ویژن پکچر کے نام سے قائم کیے گئے اس نئے فلم پروڈکشن کے بینر تلے بننے والی پہلی پشتو فلم یوسف شیربانو کی کہانی اور ہدایت کار کو فلم کی تکمیل اور نمائش کے وقت 2000 روپے معاوضہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اس قسم کے مزید ایگریمنٹس میں ہیرو بدر منیر کو 2000، نعمت سردی اور کمیڈین فضل محمود کو 15 روپے دینے کا معاہدہ کیا گیا تھا، جس پر ہم سب نے بخوشی دستخط کر لی کیونکہ یہ ہماری زندگی میں یکمشت ملنے والی پہلی بہت بڑی رقم تھی۔ اگرچہ میں تو ذاتی طور پر بطور مصنف اور ہدایت کار مفت کام کرنے کے لیے بھی تیار تھا، کیونکہ اس پہلی فلم کی کامیابی یا ناکامی سے ہی فلم انڈسٹری میں ہمارے مستقبل کا تعین ہونا تھا۔ ابھی ہم نے ایسٹرن فلم اسٹوڈیو کی انتظامیہ سے ایک آفس لے کر اس میں ویژن پکچر کی تختی لگانی تھی تاکہ ہم کم از کم ایک گانے کی ریکارڈنگ سے اپنی فلم کا باقاعدہ افتتاح تو کر سکیں۔ گانے کی ریکارڈنگ کے لیے ہمیں ایک شاعر، ایک گلوکار اور میوزک ڈائریکٹر کی ضرورت تھی۔ جلد ہی ہمارے فلم سازوں نے اس وقت کے ایک بہت مشہور میوزک ڈائریکٹر لال محمد اور اس کے ساتھی اقبال کے ساتھ معاہدہ کر لیا، لیکن ایک پشتو شاعر اور میل فیمیل گلوکاروں کی تو بہرحال ہمیں ضرورت تھی ہی۔ اس سلسلے میں نے اپنے بڑے بھائی حمید پرویز سے رابطہ کیا، اگرچہ وہ خود بھی پشاور کے کلاسیکل حلقوں میں ایک جانا پہچانا گلوکار تھا، لیکن اس نے مجھے اسٹیج اور ریڈیو کے مشہور گلوکار ہدایت اللہ سے اپنی فلم کے گانے ریکارڈ کرنے کا مشورہ دیا۔ اس لیے ایسٹرن فلم اسٹوڈیو کے مینیجر نے سید نذیر حسین، مدد علی مدن اور خاص طور پر لیبارڈ انچارج شفیق قاضی سے واقفیت کی بنا پر کوئی ایڈوانس لیے بغیر ایک خالی آفس کی چابی حوالے کر دی۔ چنانچہ ادھر ادھر سے ہم مانگ تانگ کر اپنے آفس میں استعمال شدہ فرنیچر ڈال ہی رہے تھے کہ اسٹوڈیو کے گیٹ پر پٹھانوں کے گجمب غفیر اجتماع سے پریشان انتظامیہ نے ہم سے حالات پر کنٹرول کرنے کے لیے استدعا کی۔ میں، بدر منیر، نعمت سردی، فضل محمود جب اسٹوڈیو کے مین گیٹ پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ گیٹ پہ کھڑے چوکیدار بڑی مشکل سے پٹھانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کو اسٹوڈیو کے اندر آنے سے روکنے میں مصروف تھی۔ باہر نکل کر ان پٹھانوں سے اپنی زبان میں بات کرنے سے معلوم ہوا کہ علی حیدر جوشی نام کے ایک بڑی عمر کے بزرگ پشتو فلم یوسف خان شیربانو بنانے والوں سے ملنے کے لیے صوبہ سرحد کے ایک گاؤں جس کا نام اسماعیلا تھا سے تشریف لائے ہیں۔ ہم نے اس بزرگ کو اپنے ساتھ آفس آنے کی اجازت دی، لیکن اس نے ہمارے ساتھ اکیلے جانے کی بجائے ایک اور دبنگ پٹھان کو بھی ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ ویسے تو گیٹ پہ کھڑے سب پٹھان بھائی اسٹوڈیو کے اندر آنے کے لیے بے چین تھے، لیکن ہماری درخواست پر ہم کو علی حیدر جوشی اور اس کے ساتھی کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ ہمارے آفس میں علی حیدر جوشی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ وہ جوشی کے تخلص سے صوبہ سرحد کے مشہور شاعر ہیں
جنہوں نے یوسف خان شیربانو کی منسوب کہانی ایک کتابی صورت میں 40-50 سال پہلے چھاپی تھی۔ ان کو جب اخباروں کے ذریعے معلوم ہوا کہ ہم ان کی اجازت کے بغیر اور ان کو معاوضہ دیے بغیر فلم بنانے جا رہے ہیں تو وہ ہم سے ملنے آ گئے۔ علی حیدر جوشی کے دمنگ ساتھی نے تو سید نذور حسین اور مدد علی مدن کو یہ کہہ کر خوفزدہ کر دیا کہ وہ معاوضہ لیے بغیر یوسف خان شیربانو کی فلم بندی کی اجازت نہیں دیں گے۔ موصوف کو منگو پیر روڈ پر قائم کئی مزدور یونین کے صدر ہونے کا اعزاز تھا۔ انہوں نے کہا آج تو اس کے ساتھ صرف 50-60 مزدور آئے ہیں، ہمارا مطالبہ نہ ماننے پر اسٹوڈیو کی گیٹ پر کل اتنے مزدور آئیں گے جن کو کنٹرول کرنا آپ کے بس سے باہر ہوگا۔ چونکہ یوسف خان شیربانو کی کہانی فلم کے لیے تو میں نے لکھی تھی، لہٰذا ان کو جواب دینے کی ذمہ داری بھی میری ہی تھی۔ میں نے ان کو جواب میں کہا یہ درست ہے کہ علی حیدر جوشی نے یوسف خان شیربانو کی کہانی ایک طویل نظم کی صورت میں لکھی ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق اس کہانی کو پچھلے 100 سالوں سے بہت سے دوسرے مصنفین نے نثر میں بھی یہ کہانی لکھی ہے۔ لہذا ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بھی علی حیدر جوشی کی طرح ہمارے پاس آ کر کہانی کے معاوضے کی طلب کریں، لیکن محکمہ ثقافت کے قانون کی روح سے اس کے معاوضے کا تقاضا یوسف خان شیربانو کی کہانی کو نثر یا شاعری میں لکھنے والا صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا یوسف خان شیربانو یا اس کے خاندان سے کوئی خونی رشتہ ہو، اور اس کے رشتہ دار کا یہ حق بھی اس کی سچی کہانی پر آدھی صدی گزرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیلا مجنوں، شیریں فرہاد یا ہیر رانجھا کی نظم میں لکھنے والے شاعر وارث شاہ کو کسی نے بھی اس کا معاوضہ نہیں دیا۔ آپ بڑے شوق سے عدالت جا کر اپنا پیسہ اور وقت ضائع کریں، آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر علی حیدر جوشی کے ساتھ آئے ہوئے مزدور یونین کے صدر نے پٹھانی لہجے میں اردو زبان کا بیڑا غرق کرتے ہوئے بلند آواز سے کہا وہ بات ہمارا سنا ہوا ہے، ہمارے پاس اپنا حق لینے کے لیے عدالت جانے کے سوا اور بھی بڑے طریقہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی کمر سے باندھے ریوالور کا دیدار کرانے کے لیے اپنی قمیض اٹھا لی۔ اس پر نعمت الدین نے پہلی دفعہ اپنی ولن ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی گرجدار آواز میں کہا آرام سے بیٹھو، ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی بات غور سے سنو، ورنہ ابھی اپنے تھانے دار دوست سرمد خان کو فون کر کے اس ریوالور سمیت تمہیں سیدھے جیل میں بھجوا دوں گا۔ اتنے میں نعمت نے فون اٹھا کر فون کرنے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا تمہیں اپنے تھانے دار دوست کو فون کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ آخر صوبہ سرحد سے تشریف لانے والے مہمان علی حیدر جوشی کی وجہ سے ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ ہمارے پروڈکشن منیجر فقیر گل نے موقع کی نزاکت کو بھانگتے ہوئے چائے اور بسکٹ کا آرڈر دیا تھا۔ میں نے چائے کی پیالی علی حیدر جوشی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا میں نے یوسف خان شیربانو کی کہانی کو فلم کے پردے پہ پیش کرنے کے لیے 1 سال کی سخت محنت سے کہانی لکھی ہے، جو کسی عام سے مصنف کے لیے لکھنا انتہائی مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ زبردستی کریں گے تو میں یوسف خان شیربانو کی بجائے آدم خان ترخانئی پہ کام شروع کر دوں گا۔ میرا وقت تو ضائع ہوگا ہی، لیکن آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ بھی خالی ہاتھ اپنے گاؤں واپس جائیں گے۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی سمجھ سے کام لیں تو ہم نہ صرف یوسف خان شیربانو کے سارے گانے بھی آپ سے لکھوا کر آپ کو اس کا معقول معاوضہ دیں گے، بلکہ فلم کے ٹائٹل پر بطور مصنف بھی آپ کا نام دے دیں گے۔ یہ سن کر کہ اس فلم کے گانے علی حیدر جوشی لکھے گا، وہ ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ اس نے جب پوچھا کہ اسے فلم کے گانے لکھنے کا تو کوئی تجربہ نہیں، تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اس کی آپ فکر نہ کریں، آپ سے گانے لکھوانا میرا کام ہے۔ لیکن گانے لکھنے کے معاوضے کا سن کر اس کی مایوسی دور کرنے کے لیے میں نے اسے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ پیسے کی فکر نہ کریں، مجھے اس فلم کی کہانی لکھنے اور ڈائریکشن پر ملنے والی رقم بھی میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ بالی بالی اپنی جگہ سے اٹھ کر سب سے گلے مل کر اپنی خوشی اور رضامندی کا اظہار کرنے لگا، اور جب اس نے اپنے ساتھ آئے ہوئے مزدور یونین کے دبنگ صدر سے نعمت سردی کو گلے میں لینے کا کہا تو وہ فوراً نعمت سردی سے گلے ملتے ہوئے کہنے لگا یار معاف کرنا، میں نے آپ کو اپنا ریوالور کا دیدار تو کرایا تھا، مگر ایسے موقع پر جانے سے پہلے میرے بابا میرے ریوالور کی ساری گولیاں مجھ سے زبردستی لے لیتے ہیں، اس لیے میرے خالی خولی دھمکی کو معاف کرنا۔ اس کے جواب میں نعمت سردی نے کہا مجھے بھی تھانے دار کو فون کرنے کی دھمکی دینے پر معاف کرنا، کیونکہ میرا بھی سرمد خان نام کا کوئی تھانے دار دوست نہیں، اور نہ ہی اس فون
کو ابھی کنیکشن ملا ہے جس سے میں اس کو فون کرنے لگا تھا۔ نعمت کی یہ بات سن کر سب نے کہہ کر لگایا اور ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے۔ ابھی ہمارے کہہ کے رکے بھی نہیں تھے کہ ہمارے آفس کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور اسٹوڈیو کے مین گیٹ کا چوکیدار سائیں لطیف اپنی خون آلود ناک صاف کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بدر منیر کے پوچھنے پر اس نے روتے ہوئے بتایا کہ گیٹ پر کھڑے پٹھانوں کو جب اس نے اسٹوڈیو میں گھسنے سے منع کیا تو انہوں نے گیٹ پر کھڑے تینوں چوکیداروں کی پٹائی شروع کر دی، بلکہ عین اسی وقت اسٹوڈیو کے مالک سعید ہارون کی کار کو بھی گیٹ میں گھستے ہوئے انہوں نے روک کر مکے برسانا شروع کر دیے۔ بدر منیر اور نعمت سرندی نے باقی چوکیداروں سے ہمدردی جتا کر معاملہ دبانے کی کوشش کی، لیکن جب اسٹوڈیو کے مینیجر نے آ کر سید نذیر حسین اور محمد علی مدن کو اسٹوڈیو کے مالک سے ان کے دفتر جا کر ملنے کے لیے کہا تو سب کو معاملے کی سنجیدگی کا احساس ہوا، اور جب وہ سعید ہارون سے مل کر منہ لٹکاتے ہوئے واپس آئے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے فلم سازوں کو پٹھان بھائیوں کی اس ناجائز حرکت پر بری طرح ڈانٹا ہے۔ چونکہ ہمارے تینوں فلم ساز فلم انڈسٹری کے نہایت ایماندار اور مانے ہوئے کارکن تھے، اس لیے چوکیدار کو زخمی کرنے اور اسٹوڈیو کے اندر زبردستی گھس کر بلوا کرنے کے جرم میں ان کے خلاف پولیس میں رپٹ درج کرانے کی بجائے ان کو بڑے عزت و احترام سے کہا گیا کہ وہ اپنی پشتو فلم کی فلم بندی ایسٹرن فلم اسٹوڈیو کی بجائے کسی اور اسٹوڈیو میں کریں، اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے ان کو اس کی دی ہوئی آفس کی چابی بھی واپس لے لی۔